اور ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب تقوی کے حصول میں ہمیں کچھ چیزیں درکار ہیں کہ جس سے ہم تقوی حاصل کر سکیں گے۔ اب ہمیں وہ ایسے عمل کرنے ہیں، وہ ایسی چیزیں اختیار کرنی ہیں کہ جس سے ہمیں تقوی میں مزید ترقی نصیب ہو۔ صرف روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس ماہ کے جو اصل مقاصد ہیں کہ انسان غفلت سے اپنے آپ کو دور کر لے اور اصل مقصد تخلیق جو ہے اس کی طرف آ جائے۔ گزشتہ 11 مہینے جو گناہ کیے ان کو معاف کرا کر آئندہ 11 مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنا اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ گناہ نہ کرنا، اور اس کا جذبہ دل میں پیدا کرنا کہ انسان تقوی کو اختیار کرے گا، اس کی برکات کو حاصل کرے، نہیں تو یہ رمضان المبارک تو آئے گا اور آ کر چلا جائے گا اور صحیح طور پر ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے، بلکہ جس طرح ہم پہلے خالی تھے اسی طرح خالی رہ جائیں گے۔ تو ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم تقوی اختیار کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کی مقدار میں اضافہ کر دینا چاہیے انسان کو۔ رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادت کی مقدار کو اس طریقے سے اضافہ کیا جائے کہ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو اس ماہ مبارک میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلا مغرب کی سنتوں کے بعد 4 رکعت یا 6 رکعت اوابین کی ادا کریں کہ اوابین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے۔ عشاء کی نماز میں چند منٹ پہلے آ کر 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اسی طرح سحری کھانے سے پہلے، چونکہ سحری کے لیے اٹھنا ہے تو اس سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے انسان اٹھ جائے، وضو کر کے 4 رکعت کم از کم تہجد کی نماز ادا کر لے۔ اسی طرح پھر چاشت ہے اور اشراق بھی پڑھی جا سکتی ہے، چاشت بھی ادا کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنی عبادات کو تھوڑا سا اضافے کی طرف لے کر آئیں، کہ ہم اپنی جو روزمرہ کی فرائض نماز ہیں ان کے علاوہ کچھ ایسی نوافل کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ نوافل ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کے ساتھ مضبوط رشتہ جوڑتی ہے۔ نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ اللہ کے قریب وہ شخص ہوتا ہے کہ جو سجدہ کرتا ہے، جو ساجد ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریبی ہوتا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام اس ماہ مبارک میں کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ ایک ایسا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ماہ مبارک کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت فرماتے، لیکن اہتمام کے ساتھ اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن فرماتے۔ اسی طرح بزرگان دین کی زندگیوں کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی قرآن پاک کو خاص طور پر اس کی تلاوت کا اہتمام کیا۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے اور رات کو بھی ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اسی طرح تراویح کے اندر بھی ایک قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے ایک ماہ کے اندر 61 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے۔
تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے، اور اس کے علاوہ اس ماہ مبارک میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور مشہور حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر، دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پر، دوسرے زینے پر، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے ایک دعا کی، اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی، اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو ظاہر ہے جس دعا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام آمین کہیں اور دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں تو وہ کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے توبہ اور استغفار اس ماہ مبارک میں کرتے رہنا چاہیے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص اس ماہ مبارک میں نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اس ماہ مبارک میں۔ رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور بہت سی روایات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتی یفطر، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک ہے کہ جو روزہ دار ہو اور جب تک وہ روزہ افطار نہیں کر لیتا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک مانگنے کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے اہتمام کیا جائے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، ملک و ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں کی جائیں۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں ایک اور چیز جو کرنے کی ہے وہ صدقات کی کثرت ہے۔ رمضان المبارک میں نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دینے چاہیے، صدقات کرنے چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا پورے سال ہی موجزن رہتا، لیکن ماہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقات خیرات کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقات خیرات کریں۔ ایک اور چیز جو کھانے کی مقدار ہے اس کو کم کرنا چاہیے، کھانے کی مقدار میں کمی کرنا، کیونکہ روزے کا مقصد قوت شہوانی جو ہے اس کو کم کرنا ہے، قوت ملکیہ نورانی قوت کو بڑھانا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم کھانے میں کمی لائیں گے۔ لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ افطار کے وقت تلافی معافات میں کہ پورا دن بھوک میں گزارا ہے اس لیے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اور سحری کے وقت میں حفظ ما تقدم میں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے اتنا زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں کہ شاید ہمیں باقی دنوں میں بھی کھانے کی اتنی نوبت نہیں آتی۔ تو حقیقتاً ہم لوگ صرف کھانے کے اوقات بدلتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے میں کمی اختیار کریں، کم کھانا اور کم پینا یہ اپنی عادت بنا لیں، تاکہ ہمیں ایک احساس ہو کہ رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہے، کہ انسان جب بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مزید بڑھ جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں گناہوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ نہایت ضروری ہے کہ مومن کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس برکت اور رحمت اور مغفرت کے مہینے میں آنکھ، کان، زبان
کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر ڈرامے، فلموں، گانوں کے سامنے بیٹھ کر ہم اپنا وقت گزاریں، کہ کھانا پینا اور جماع جو حلال چیزیں تھیں ان سے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع کر دیا، ان سے تو ہم منع ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو بری چیزیں ہیں ان کو ہم کیوں اختیار کریں؟ تو اس لیے اپنا وقت پاکیزہ گزاریں، اس لیے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بری بات کرتا ہے، جھوٹ بولنا، برے عمل سے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اس لیے یہ عمل ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ روزہ ڈھال ہے اور یہ ڈھال انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، اس لیے روزے کا صحیح اہتمام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق بخشے، اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور سے ہمیں سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔